میں ہوں سعید یوسف خیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کوہ دامان نیوز۔ حکومت نے بلاسود قرضوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ: اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور آپ نے ابھی تک کوہ دامان نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ حکومت نے بلاسود قرضوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ قرضہ کس کو ملے گا اور کیسا ملے گا، تو آئیے اس میں آپ کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ درخواست مطلوب ہے: بلاسود قرضہ اسکیم برائے صوبائی سرکاری ملازمین خیبر پختونخواہ۔ خیبر پختونخواہ کے تمام خواہش مند صوبائی سرکاری ملازمین جو کہ درج ذیل شرائط پر پورے اترتے ہوں سے موٹر سائیکل، ہاوس، بلڈنگ، موٹر سائیکل اور سایکل کے بلاسود قرضوں کی درخواست ان محکموں کے توسط سے مطلوب ہے۔ نمبر 1، بلاسود قرضے کا اجرا خواہش مند صوبائی سرکاری ملازمین کے درمیان قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ بلاسود قرضہ کی مختلف مدوں کے لیے قرضہ کی حد، قرضہ کی واپسی کی ماہانہ شرط، مطلوبہ شرائط درج ذیل ہے۔ نمبر 1، موٹر کار یا ایبو، یہ 17 اسکیل کے ملازمین کے لیے ہے۔ وہ 2 لاکھ روپے جس کی ماہانہ کٹوتی 3334 روپے یعنی 3334 روپے، یہ 60 ماہانہ اقساط، مطلوبہ شرائط کے لیے کم از کم سروس 5 سال اور عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 55 سال ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہاوس بلڈنگ کے لیے، اس کے لیے 2.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ یہ بھی 17 اسکیل کے ملازمین کے لیے ہے اور ماہانہ کٹوتی اس کی 2080 روپے ہوگی۔ یہ 120 ماہانہ اقساط پر کور ہو جائے گا اور اس کے لیے کم از کم سروس 10 سال ہونی چاہیے اور عمر زیادہ سے زیادہ 50 سال ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے موٹر سائیکل، تو یہ اسکیل 1 سے لے کر 17 تک کے لیے ہے۔ 80,000 روپے ملیں گے اور ماہانہ 1340 روپے کاٹے جائیں گے۔ یہ 60 مہینوں میں کور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سروس کی حد کم از کم 5 سال ہے اور عمر کی حد 55 سال ہے۔ جو چوتھے اور آخری نمبر پر ہے وہ ہے سایکل، یہ گریڈ 1 سے لے کر 17 کے لیے ہے۔ 8,000 روپے ملیں گے، 200 روپے ماہانہ کاٹے جائیں گے اور 40 مہینوں میں یہ کور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سروس اور عمر کی کوئی حد نہیں۔ اس کے کچھ شرائط بھی ہے۔ بلاسود قرضے کی درخواست اوپر درج کسی بھی ایک مد کے لیے دی جا سکتی ہے۔ ایک سے زائد میں دی جانے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ متعلقہ ڈیڈیو اس بات کی یقین دہانی کریں لیں کہ درخواست گزار اس سے پہلے کسی بھی درجہ بالا قرضہ کی مد میں نادہندہ تو نہیں ہے۔ درخواست دہندہ فارم کے ساتھ ڈیڈیو کا سرٹیفکیٹ لازمی لگائیں۔ سول سیکریٹریٹ اور اس کے ذیلی اداروں کے صوبائی سرکاری ملازمین کی درخواستوں کی وصولی کا اندراج اور چانٹی بینولیٹنٹ فنڈ سیکشن سول سیکریٹریٹ میں ہوگی، جبکہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے صوبائی سرکاری ملازمین کی درخواستوں کی وصولی اور اندراج اور چانٹی اور ان کے متعلقہ صوبائی دفاتر محکموں میں ہوگی، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر متعلقہ صوبائی دفتر محکمے درخواستوں کا اندراج مہیا کردہ ڈیٹا انٹری پروگرام میں کریں گے۔
صوبائی بینولنٹ فنڈ بورڈ اس ضمن میں کسی بھی سرکاری ملازم سے براہ راست درخواست وصول نہیں کرے گا، نامکمل درخواستوں پر بھی غور نہیں کیا جائے گا، تو جلدی کرے۔ درخواست بھیجنے کی آخری تاریخ 30/9/2019 ہے، اور درخواست کا جو ایڈریس ہے وہ ہے سیکرٹری صوبائی بینولنٹ فنڈ سیل، کمرہ نمبر 156 بینولنٹ فنڈ بلڈنگ، صدر روڈ، پشاور۔ فون نمبر بھی ہے، اگر آپ لوگ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو 09192105994 پر رابطہ کریں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔